اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا مثل له ولا مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيننا ونور دنيانا ونور آخرنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. تمامی احباب درود پاک پڑھیں. یہ حکم خالق کائنات ہے کہ جب یہ آیا کریمہ پڑھی جائے فرمایا گیا کہ کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھنا اس پر واجب ہے. اور اگر میرے نہایت ہی محترم و مکرم قاری صاحب گلاب کی بات فرما رہے تھے، ذکر کیا گلاب کا، پھر خون رسول کا ذکر کیا، پسینے کی بات بھی کی، خون رسول کی بات بھی کی. تھوڑی سی بات میں بھی ان کی آگے بڑھاتے ہوئے پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر آئے، جلوہ فگن ہوئے، تو بارگاہ کریم میں صحابہ اکرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تحائف تحفے لے کر آئے، جو جو کسی کے پاس تھا، جتنی اوقات تھی وہ اٹھا کے لے آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، آپ کی والدہ ایمان لے آئی، یہ ابھی 7 سال کے بچے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ جب دیکھا کہ باقی لوگ بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے ہیں تو میرے کو تے آئے کچھ نہیں، میں سونے دی بارگاہ کی پیش کراں۔ آخر کار ایک ہی بات سوجی کہ کل کائنات میری جو ہے نا، میری زندگی کا سہارا یہ میرا بیٹا ہے انس، 7-8 سال کی عمر ہے۔ وہ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، جا کر بارگاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پیش کیا، عرض و نیاز کے ساتھ عرض کی سونیاں مدینے والے باقی اپنی اپنی استاد دے مطابق سونیاں لے آئے، جو کچھ انہوں نے کول ہے سی، میرے پاس تو میری کل کائنات یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، یہ آپ کی 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہا کرے گا۔ اور انس بن مالک نے حق ادا کیا، ساری عمر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ ظاہراً جتنا عرصہ حیات رہے، تقریباً 10-11 سال کم و بیش، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی دروازے پہ کھڑے ہیں، کبھی سرکار نے فرمایا انس جا یہ کام کر رہے، انس بھاگتا ہوا جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، دروازہ رسول کو انس نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لجپال نبی ہے نا، میرا شیخ بھی لجپال ہے، پیر سیال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان لجپالوں کو اس بارگاہ سے ملا ہے جو کچھ بھی ملا ہے، یہ سارا صدقہ مدینے والے لجپال کا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے لجپالی فرمائی کہ انس جو ہے سرکار کی نوکری دیتا ہے، میرا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہر کوئی وقت کا ولی کامل اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ کبھی سونا میری خواب میں ہی آ جائے، گھر میں آنا، سونا کرم نوازی فرمانے والا ہے، وہ چاہے تو کرم نوازی فرمائے تو سیال کے ٹبے پہ بھی آ جاتا ہے، سیال کے ٹبے پہ بھی آ جاتا ہے۔ حضور شمس العارفین میرے اعلیٰ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار بندی خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد انصری کے ساتھ تشریف لائے، خود تشریف لائے۔ آج بھی وہ مقام، وہ مسجد چھوٹی سی موجود ہے، حضوری مسجد کو اس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما خلفائے راشدین المہدیین کے خود تشریف لائے اور حضرت شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ کی دستار بندی فرمائی۔ سونا لجپال خالق کائنات نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، ساری کائنات زمین و آسمان کے اختیارات محبوب کو عطا فرما دیے، سارے اختیارات سونے کو عطا فرما دیے۔ سونیا یہ تو میں نے ساری کائنات، مجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، خالق کے کائنات حدیث قدسی کہ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا خزانہ تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، پہچانتا تو تب کوئی اور ہوتا تو پہچان کرتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بھی اندر خواہش پیدا ہوئی اپنے شایان نشان اس کی، لیکن الفاظ یہی ہیں، خالق کائنات فرمایا احبب تو، مجھے بھی پیار اس بات پر آیا، میرا بھی جی چاہا کہ ان عرفا، میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمدا، تو میں نے محمد عربی کو پیدا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ اختیارات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ دیکھیں کہ اتنے اختیارات جس ذات والا سب، آج وہ وزیر ہو نا، وزیر کا کوئی کلرک ہو، سیکٹری ہو، اس کی
جو ہے نا وہ تکبر اور غرور مان نہیں ہے، لیکن صدقے جہاں کالی کملے والے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا آپ نے فرمایا میں تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہوں، میں تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو پیش کیا۔ اب یہ دیکھیں میرا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کس انداز سے نواز رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، اگر بات لمبی وقت محدود ہے، کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تو ہر کسی نے چاہا کہ سونیا میرے القدم رنجا، میرے گھر میں تشریف لے چلیں بڑے بڑے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس دور میں بھی جب ہجرت فرما کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر مدینہ طیبہ میں، اس دور میں وہ بڑا ماڈرن مدینہ مبارک تھا، وہاں پر ڈبل سٹوری بلڈنگیں موجود تھیں، ان کے نشانات موجود تھے۔ لوگوں نے کہا، بڑے جو صاحب استطاعت و ثروت لوگ تھے، سب نے آکھیا سونیا میرے گھر آ جاؤ، قدم رنجا ہر سہولت موجود ہے۔ سونے نے آکھیا نہیں، جہاں میری اونٹنی رک جائے گی نا، تو اونٹنی کس ہے؟ اونٹنی معمور من اللہ تو تھی، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے کہ سونیا بے شک معمور من اللہ ہے، لیکن جب میں تیری مرضی کے خلاف نہیں کرنا تو یہ اونٹنی کی کیا مجال ہے، جہاں تیرا جی چاہے گا وہیں رکے گی یہ۔ چنانچہ وہ ٹوٹا پوٹا دروازہ، ٹوٹا ہوا گھر، وہ گھر والا بھی جس کو وہم و خیال ہی نہیں تھا کہ کائنات کا مالک میرے گھر میں قدم رنجا فرمائے گا، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، خالق کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے سونیا تو ہی مالک ہے، اگر تو چاہے تو کرم نوازی ہو سکتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مدینے کے مالدار بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں کہ عجیب منظر ہے، عجیب یہ کائنات کا مالک ہے کہ ٹوٹا ہوا گھر ہے، ٹوٹا ہوا دروازہ ہے، اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، دروازہ کھلا۔ بات لمبی ہے، مختصر یہ یا پھر انشاءاللہ وقت ملا تو اس میں حکمت کیا تھی، کئی حکمتیں تھیں، لیکن ایک حکمت یہ تھی کہ دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا کیوں خالق کائنات فرمایا میرا محبوب جو ہے لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی حیات مطہرہ جو ہے نا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ دکھانا مقصود تھا کہ میں غریبوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب وہ انس بن مالک کی والدہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ اکثر روایات میں آتا ہے، خود ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اکثر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر راہ گزرتے ہوئے میرے گھر میں قدم رنجا فرماتے، میرے گھر میں تشریف لے آتے، اور پھر صرف یہی نہیں اس دروازے سے نکلے تو واپس چلے گئے، نہیں، بلکہ سونا اکثر آتا تو میرے گھر میں آرام فرماتے، لیٹ جاتے، اور فرماتی ہیں میرے گھر میں کوئی اتنا کچھ تو تھا ہی نہیں، صرف ایک چمڑے کی چٹائی تھی، وہ نمدہ وہ تھا جس پر آ کر میرا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے، لیکن جو میرا ذوق کہتا ہے سونا اس محبوب نے مازاق کے نینن کو بند کیا کرنا تھا، کیا سونا تھا، آرام کیا کرنا اس سونے نے جو ساری رات بھی جاگتا رہتا، سارا دن بھی جاگتا رہتا، لیکن اصل بات کیا تھی؟ خالق کائنات نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ فقط احسان۔ آپ فرماتی ہیں سونا آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اسی وہ جو چمڑے کا پھٹا ہوا جو نہ تھا نمدہ، اس پر آپ آرام فرماتے، لیٹ جاتے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے نا، آپ جانے لگتے تو میں فوراً اس نمدے کے اوپر جو جسم اطہر کا پسینہ ہوتا تھا نا، پسینہ لگا ہوتا تھا، میں وہ پسینہ جمع کر لیتی۔ ایک دن میں جمع کر رہی تھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی تھی سونیا آپ کا یہ پسینہ جمع کر رہی ہوں، فرمایا کیا کرے گی اس کا، کیا کرے گی؟ عرض کی تھی سونیا کروں گی یہ کہ یہ پسینہ جو ہے نا یہ جمع کیا ہوا میں تبرکن مدینے کی جو نوجوان بچیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، میں ان کی شادیوں پہ اس میں عطر ملا کر ان کو تحفہ دیتی ہوں، تو یہ
گلاب کی بات ہو، عطر مصطفیٰ یعنی پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، یہ میرا کریم آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عرض کر رہا تھا کہ جب بھی آیا کریمہ پڑھی جائے نا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ جب بھی آیا کریمہ، یہ خالق کائنات، اور یہ ایسا کام ہے، اللہ کریم کسی کام کا پابند نہیں ہے، وہ سونا خود معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ اس بات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ کسی کی، وہ خود عبادت کرواتا ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے درود پاک کا، سونا کہتا ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ یعنی اگر کوئی فتویٰ نہ لگائے تو میں چھوٹی سی بات کر دوں، شرک کہنے والے جو کہتے ہیں ہر کام پہ شرک، حالانکہ شرک کی تعریف جو ہے بڑی مختلف ہے۔ شرک کی تعریف ہوا اثبات الالوہیت اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے لیے ہم اس کو الہ مانتے ہیں، یہی بعین ہی اسی طرح کسی مخلوق کے لیے ہم یہ بات مان لیں کہ یہ بھی الہ ہے تو یہ شرک ہے، اس کا نام شرک ہے۔ باقی رہا صفات، خالق کائنات عام انسان کو، ہاں وہ ایمان والا ہے یا کافر ہے، یہاں تک کہ کافر کو بھی خالق کائنات نے اپنی صفات میں سے حصہ عطا فرمایا جو اس کی صفات ہیں۔ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، دیکھنے والا بھی، سننے والا بھی، اور دوسرے مکان پر یہ فرمایا یہ میری صفات ہیں، وہ سمیع البصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، یہ بصیر بھی ہے، وہ چاہے تو انسان کو اپنی صفات سے حصہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے درود پاک جو ہے نا، اللہ پاک فرماندہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں، تم درود پڑھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میں بھی پڑھتا ہوں، اور باقی عبادتیں جو ہیں نا وہ ان کے ضائع یعنی نام منظوری کا تو خدشہ ہے، لیکن درود پاک یہ جو عبادت ہے یہ راندہ درگاہ نہیں ہو سکتی۔ جو بھی صمیم قلب کے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو بھی حضور قلب کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، یہ میری بات، یہ حدیث مقدسہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ سامنے رکھ کر نا، دل میں رکھ کر کلیاں بہ کے درود شریف پڑھنا، تے اے حدیث جڑی نے ذہن چ رکھی ہو کہ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب فرشتے وہاں بارگاہ کریم میں لے کر جاتے ہیں نا، درودوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں سونیاں یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یاد رکھو اکیلے درود تم پڑھتے ہو، لیکن بارگاہ میں یہ دیکھ کتنی کرم نوازی اور لجپالی ہے، کتنی بندہ پروری ہے، اکیلا تیرا نام نہیں لیا جاتا، پڑھ تو اکیلے رہا ہے، تیرا باپ دنیا سے چلا بھی گیا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے درود، لیکن وہاں بارگاہ حریم ناز میں تیرے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حکیم کی ابتداءً میں نے آیا کریمہ پڑھی۔ آج کی محفل پاک چونکہ سید السادات، فخر السادات پیر سید محمد محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل پاک ہے، اور یہ آپ نے لفظ عرس کی بھی ڈیفینیشن، تعریف اکثر سنی ہوگی کہ عرس کیوں کہا جاتا ہے، کیوں بولا جاتا ہے۔ حدیث مقدسہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوال اس سے ضرور ہوتے ہیں، لہٰذا جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فقط ایک سوال ہی کیا جاتا ہے، اور وہ ذات والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا جاتا ہے۔ بہرکیف جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟
ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ پھر حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب پہلا سوال ہو گیا رب کائنات کے بارے میں، جب بندے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو یہاں پر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس پر تاکید مزید دوسرا سوال کیا جائے گا کہ ما دین، تیرا دین کیا ہے۔ تو اگر کہہ دیتا ہے بندہ مومن ایمان والا کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو پھر بھی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، خالق کے کائنات کی منشا و مرضی کے مطابق زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ والی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا یہ 3 سوال ہوں گے، فرمایا تیسرا سوال ہوگا اس پر دار و مدار ہے بندے کی نجات کا، تیسرا سوال جو ہے نا اس پر دار و مدار ہے نجات کا۔ وہ کون سا سوال ہے؟ مصطفیٰ کریم خود ہی سونا خود ہی فرما رہا ہے، سوال بھی بتا رہا ہے اور سوالوں کے جواب بھی بتا رہا ہے۔ یہ کرم نوازی ہے امت پر اس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا تیسرا سوال ہوگا، سامنے شبیہ مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والضحیٰ کا مکھڑا ہوگا، مازاق کے نینن والا سامنے کھڑا ہوگا، تو وہ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہا ہے۔ ما کنت تقول، ماضی استمراری، یعنی دنیا میں، یہ نہیں کہ فی الفور اب کیا کہتا ہے، ما تقول یہ نہیں، فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ اور جو بندہ مومن ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، اسی ذات والا صفات کی محبت میں اور اسی کا عشق سینے میں لے کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ جب یہ تیسرے سوال کا بھی جواب صحیح دے دے گا نا، تو پھر فرشتے ایک جملہ بولیں گے، اسے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ عروس کا معنی ہے دلہن، اور اسی سے نکلا ہے عرس، عرس یعنی جس دن شادی ہو اس دن کو عرس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں صوفیاء کے نزدیک اہل سنت و جماعت ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور عرس کا ویسے لغوی معنی خوشی کا دن ہے، خوشی، اور اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ مرد مومن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہے۔ تو یہ عرس پاک جو ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن بندہ مومن اس دنیا سے گیا نا، اور بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نشانی، علامہ اقبال وہ قلندر لاہوری کیا کہتا ہے کہ دنیا سے جب جاتے ہیں لوگ، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے بادشاہ جو جب دنیا سے گئے تو بڑی مشکل ان کی جان نکلتی ہے، بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو علامہ اقبال کیا کہتا ہے کہ آ تجھے میں بتاؤں کہ بندہ مومن کی شان کیا ہے۔ دنیا پر بھی شان میں رہتا ہے، اس کی آن اور شان ہوتی ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے آ تجھے بتاؤں کہ مرد مومن کی شان کیا ہے۔ نشان مرد مومن بات و گویم، کہ آ تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں۔ نشان مرد مومن بات و گویم، چو مرگای تبسم بر لب اوست۔ سمجھ آئیے آپ، علامہ فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی نشانی تجھے بتاؤں یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے نا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا سونا لجپال نبی جو ہے نا اس کے دیدار سے خالق کائنات مجھے مشرف فرمائے گا۔ قرآن کریم کی ابتداً آیا کریمہ جو کہ اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، آگ کے امتیوں میں ولی، اس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن کریم میں اس کا مقام و مرتبہ، اس کی شان بیان فرمائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی، اللہ کریم نے
ساری مخلوق پر ان کو حکمران بنایا، حاکم بنایا، ہوا، پرند چرند، ساری مخلوق، جنات، سارے ان کے حکم کے پابند بنا دیے خالق کائنات نے۔ آپ کا چونکہ ملک بھی بڑا وسیع تھا، آپ تب خبر پہنچی، مختصر کرتا ہوں، خود پرندے نے آ کر خبر پہنچائی کہ جناب فلاں علاقے میں ایک ملک ہے، اس کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، بڑا اس کا جاہ و جلال ہے اور مملکت ہے بہت بڑی اس کی، وہاں پر وہ حکمرانی کرتی ہے، لیکن ہے غیر مسلم وہ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کا پیغام بھیجا، دعوت اسلام دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا تخت جو تھا نا، جس پر وہ بیٹھتی تھی، تخت نشین ہوتی تھی، وہ بڑا ہی مرقع، مسجع، مکفّع، وہ بہت ہی عالی شان تھا اس کا سٹیج، وہ تخت، اور جس کے متعلق مختلف روایات، 40 گز چوڑا، 40 گز لمبائی اس کی، اس پر وہ بیٹھتی تھی، اپنا تخت لگاتی تھی، مسند لگاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایلچی پیغام بھیجا، قاصد بھیجا کہ تو آ جا، اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ جب وہاں پر بھیجا گیا پیغام تو وہ وہاں سے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ وہ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اب وہ دور تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز موجود نہ تھی، ماڈرن دور، کوئی کنٹینر، کوئی ایسی چیز، کوئی کرین موجود نہ تھا کہ جس کے ساتھ اس کو اٹھا کر لایا جاتا۔ چنانچہ اب ڈیمانڈ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دیکھیں، اللہ کے نبی کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ اتنی دور، کئی 100 میلوں کی مسافت پر وہ تخت ہے۔ اب اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے بھی آپ کے حواریوں میں سے، امتیوں میں سے جو دربار میں بیٹھے ہیں، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا نبی اللہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تو آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تخت جو ہے وہاں سے اٹھا کر لایا جائے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت یہاں پر آئے۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بہت بڑے جن نے عرض کیا کہ حضور میں لے کر آتا ہوں وہ تخت، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت جو ہے وہ یہاں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، فی الفور یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ڈیمانڈ فرمائی نا کہ مجھے فی الفور یہاں پر چاہیے، تو پھر خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ ہی لے آمنا، نہیں، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اب اللہ کے نبی کی نگاہ بصیرت بھی دیکھیں، نگاہ نبوت بھی دیکھیں، یہ نگاہ نبوت سلیمانیہ دیکھ رہی تھی، جن تو لے آتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ جن تو لے آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی میرے غلاموں میں سے ایسا غلام ہے جو جن سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے اگر سمجھ آ رہی ہے تو، یعنی نگاہ نبی یہ دیکھ رہی تھی
کہ جن کی طاقت تو بعد میں آنے والے بھی مانیں گے، اب بھی مانی جا سکتی ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو لے آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے جو نبی کے قدموں کے ساتھ تمسک کر لیتا نا، خالق کائنات اس کو یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جب آپ نے دوبارہ ڈیمانڈ کی، فرمایا نہیں مجھے فی الفور یہاں پر چاہیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا خالق کائنات فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اللہ کا قرآن پڑھا سبحان اللہ کے، ادھر ستے ہیں میرا حال ہے، یہاں تو سمجھ نہیں آمدی پی، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں پنجابی جی گال کراں۔ تو اللہ کا قرآن ہے، خالق کائنات فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک بابا اٹھیا، یہ پنجابی وچ دا ترجمہ کہ ایک بابا اٹھیا، انہیں عرض کی تھی سونے جیڑی تم ایڈی جلدی ہے تو میں لے آنا، اتنی جلدی ہے تو میں لے آتا ہوں۔ اور اس کی شان کیا تھی، اس کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سی طاقت تھی؟ خالق کائنات نے فرمایا اس کے پاس طاقت کیا تھی، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ عرض کی تھی سونیا میں لے کے آتا ہوں، کون؟ اللہ پاک فرما رہا ہے جس کے پاس کتاب من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، یہ من تضمنیہ ہے، تھوڑا سا زبور کا اس کے پاس علم تھا تھوڑا سا۔ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے سلیمان علیہ السلام میں لے کے آتا ہوں، ایڈی کیڑی گال ہے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پلک جھپنا آنکھ چپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایسے ابھی ایسے کیا، اس نے اشارہ کیا تو تخت وہاں پر موجود تھا، تخت وہاں پر موجود تھا۔ یہ اس کی شان ہے جس کے سینے میں تھوڑا سا زبور کا علم تھا۔ اس کی شان کیا ہوگی کہ جس کے سینے میں پورا قرآن ہوگا، جس کے سینے میں پورا قرآن ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ حضرت میرے غریب نواز، میرے دادا پیر سلیمان زمان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیر پٹھان، آپ پٹھان بذات خود پٹھان نہیں، پیر پٹھان، پٹھانوں نے آپ کو پیر ماننا ہے اپنا، پٹھان جو کہ کسی کو بڑی مشکل ہے پیر مانتے ہیں، انہوں نے پیر ماننا ہے خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ کا حجام تھا، آپ کا خاتم مبارک کیا کرتا، حجامت بنایا کرتا۔ ایک دن آپ کی وہ حجامت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا میرے سر کے سارے بال اتار دو، سر مونڈ دو، ٹینڈ کر دے۔ وہ شروع ہوا بال تراشنے، آدھا سر جو ہے نا آپ کا ایسے مونڈا تو زاروں گتار رو رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اس کے آنسو کے قطرے آپ کے جسم اطہر پر پڑے، ایسے توجہ فرمائی، فرمایا بیلیا کیا ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ عرض کی تھی سونے کی دساں، بہت ہی پریشان ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا، تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، کیا معاملہ بنا۔ اور جب گھر جاتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے کہ اس کا پتہ کر، بڑی بسط تلاش، کہیں اس کا کوئی نام و نشان معلوم نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج تو جب میں نے کہا نا باہر نکلنے لگا تو پوچھا کہاں جا رہا ہے، میں نے کہا اپنے شیخ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے تانا دیا ہے کہ تیرا کیسا پیر ہے کہ آج تک تیرا بچہ نہ لا سکا، تیرا بچہ نہ دلا سکا واپس، وہ کیسا پیر ہے۔ جب اتنا کہا نا، آدھا سار آپ کا مونڈا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آج بڑے تانے لبے نے سونے رونے اس واسطے پہ آمدہ ہے۔
آج بھی لوگ بعض لوگ جو ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ تیرا پیر کی یہ فلانے، ہر کسی کا اپنا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگلی بات بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پیر کی نشانی خود خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جس بارگاہ کے سارے گدا ہیں، پیر سیال بھی اس بارگاہ کے گدا ہیں۔ پیر سیال کے گدا حضرت پیر غلام حیدر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر سیال کے بارگاہ کا نوکر پیر مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے شانوں کے مالک، یہ سارے گدا ہیں تونسے والے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن تونسے والے نے پیر کی نشانی کیا بتائی ہے؟ آپ کی خدمت میں دو دوست آئے، ایک آپ کا مرید تھا، دوسرا جو تھا وہ مرید نہیں تھا، لیکن آیا اس نیت سے تھا کہ اگر میں نے کوئی تیرے شیخ کی کرامت دیکھی تو پھر بیعت ہوں گا، کرامت دیکھی تو پھر بیعت ہوں گا۔ وہ 2-3 دن وہاں پر رہے، نمازیں پڑھتے رہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ جب جانے لگے نا تو اجازت کے طلبگار ہوئے، جو آپ کا مرید تھا، اجازت مانگی۔ آپ نے، یہ اللہ والوں کی عاجزی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لائق کوئی ہے حکم کرو، کو میرے لائق خدمت۔ مرید نے عرض کیا حضور کوئی خدمت نہیں، یہ میرا دوست ہے، اس نیت سے آیا تھا کہ اگر کوئی تیرے شیخ کی کرامت دیکھوں گا تو پھر جو ہے بیعت ہوں گا۔ حضور خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جس نے یہ شرط لگائی تھی، آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 2-3 دن تو یہاں پر رہا، تو نے میرا اٹھنا بیٹھنا تنقید کی نگاہ سے دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھتا رہا ہے میرے اعمال کو، مجھے یہ بتا میرا کوئی عمل بھی تجھے سنت مطہرہ کے خلاف نظر آیا ہے؟ سرکار کی سنت کے خلاف میرا کوئی عمل تجھے نظر آیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا کوئی عمل سنت کے خلاف میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہی ہے، سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ خواجہ ندام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طریقت کا زینہ بعد میں آتا ہے، طریقت کا سٹیپ سیڑھی، اس سے پہلا سٹیپ جو ہے نا، پہلی سیڑھی وہ شریعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جو شریعت کا باغی ہے وہ طریقت پر رستے پر چل ہی نہیں سکتا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، لیکن ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ بات کر رہا تھا کہ پیر کی نشانی یہ ہے۔ اس حجام نے، وہ نائی نے عرض کی تھی، روندہ جاندہ سی پیا، عرض کی تھی زنانی نے مینا دیتا وے کہ تیرا پیر بڑا پیر لئی پھرنا ہے، آج تائیں تیرا بچہ تے بازیاب کروا نہیں سکیا۔ اتنی بات آپ نے فرمائی نا، اس نے کی نا، آپ نے فرمایا گھر وانج، گھر چلا جا کر جا ذرا کروں ہو کیا۔ وہ دوڑ دا سمجھ اس کو بھی چل گئی کہ بات کیا ہے، کیوں ایم سائیاں میں نہیں آکھیا کار جا۔ بھاگتا ہوا جب گھر گیا نا، دروازہ کھولا تو آگے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، آگے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا۔ جفا مار کے ملیا، روندا رہا، پتر نے پوچھیا کی معاملہ ہویا؟ انہیں آکھا بابا گل یہ سی کہ ایک دن باہر نکلیا سا باہر تے اچانک کوئی لوگ آوارہ ڈاکو یا جو بھی سن انہاں دا گزر ہویا، وہ منو اغوا کر کے تے لے گئے اس طرف افغانستان دی جانب، اس علاقہ لے گئے۔ اس لیے سارا یہ بر صغیر پاکستان انڈیا اکٹھا بارڈر کابل وہ افغانستان ساتھ لگتا تھا، وہ لوگ ادھر آتے، کئی قسم کے لوگ ہوتے، باہر کوئی بھی جو تھے وہ اغوا کر کے مجھے لے گئے، وہ نوکری مجھ سے لیتے رہے، مجھے باندھ کے رکھا کمرے میں جو ہے نا، مجھے باندھ کے رکھا، اور آخر کار یہ آج ایک وقت آیا، اتنے عرصے بعد، کئی سال گزر جانے کے بعد جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ ہماری خوشبختی آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹیج کا حسن، رونق محفل، جان محفل، زینت محفل، برکت محفل، میری مراد جگر گوشائے سفیر ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر سید صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب
زیب سجدہ نشین آستانہ عالیہ بوقن شریف آپ تشریف لے کے آئے، آپ کو دل کی عطا کر رہی ہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری یہ محفل کتنی بابرکت اور کتنی رونقوں والی محفل ہے کہ ماشاءاللہ سادات کا جمع غفیر، سٹیج پر بھی جمع غفیر ہے اور سٹیج پر بھی سادات جلوہ گر ہیں، اور ہماری محفل کے اندر بھی مسجد کی چٹائی کے اوپر بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ تعداد کے اندر سادات گرام بیٹھی ہیں۔ میں سب کو دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو عرض کر رہا تھا جب وہ بابا گھر پہنچا، بیٹے کو سامنے دیکھا، بغل گیر ہو گیا، جپھا ماریا۔ بعد میں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بچپن میں اس طرح یہ واقعہ مجھے اغوا کر کے لے گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، 10-12 سال گزر گئے، مجھ سے مشقت لیتے، قید میں رکھتے، باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہوا کہ ایک اللہ کا درویش آیا اور اس نے میرا بازو پکڑا اور فرمایا چل۔ ایک لمحے میں مجھے نہیں پتا، اتنا دور دراز میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لمحے میں وہ بات میں نے کی نا، سلیمان علیہ السلام کا حواری جس کے پاس زبور میں سے اندہ علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا زبور کا، وہ تخت بلقیس لے آیا، اور یہ بابا کہ جس کے سینے میں پورا قرآن تھا، اس کے لیے تو یہ بات کوئی نہ تھی۔ اس نے کہا وہ بچہ تھا جب اغوا ہوا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بابا کون ہے، اس نے کہا مجھے ایک بزرگ آیا، اس نے بازو سے پکڑا، بس پکڑا تو ادھر لے آیا، پلک جھپکنے میں ادھر لے آیا۔ باپ نے پوچھا تو اس بابے کی نشانی بتا سکتا ہے؟ کوئی نشانی بتا سکتا ہے؟ اب نشانی بڑی واضح تھی۔ اس نے کہا مجھے اور تو نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ اس بابے کا آدھا سر مونڈا ہوا تھا، ادھی ٹینڈ ہوئی سی، آدھے بال باقی تھے۔ جب باپ نے یہ بات سنی نا تو باپ بھاگتا ہوا واپس آ گیا، بچے کو ساتھ لے کر حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ عرض کی تھی سونیاں واقعی تو لجپال ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں قرآن کا علم ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ، چونکہ جتنے بھی حضرات یہاں پر جلوہ فرما ہیں وہ بالخصوص جن کا عرس پاک ہے، ان کی نسبت جا کر منتہی ہوتی ہے خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہاں پر جا کر، اور وہاں سے خیر ملا حضور پیر سیال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور خیر کیسے ملا، فیض کیسے ملا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مرید ہوں اور فی الفور ودن نو ٹائم ہمیں خلافت مل جائے، اجازتیں مل جائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مرید کاٹنے تو انہوں نے خلیفے بہتے نے، مرید کاٹنے خلیفے بہتے نے، ایسے بھی ہیں ہمارے ملک میں لوگ۔ تو لیکن بات کیا ہے کہ ساری عمر شیخ کی بارگاہ میں نوکری دینی پڑتی ہے، وہاں پر سرکار کے نالین بھی اپنے شیخ کے نالین بھی اٹھانے پڑتے ہیں، پھر جا کر یہ مقام ملتا ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب جاتے نا حاضری کے لیے، اس وقت سواری صرف جو ہے وہ گھوڑا یا اونٹ ہوتا تھا، اور وہ بھی سوائے ایک آدھ کے وہ اتنی سواریاں میسر نہیں ہوتی تھیں۔ تو جب حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں جانے کے لیے چلتے نا، تو ایک غلام آپ کی سواری کے آگے آگے دوڑتا جاتا ہے، اور ریتلا علاقہ، سخت گرمی، اور پاؤں متورم زحمہ آلود ہو جاتے ہیں۔ شیخ نے اوپر سے دیکھا کہ ننگے پاؤں آگے آگے بھاگ رہا میرا غلام۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین، اپنے جوتے اتار کرنا سواری روکی، اپنے جوتے اتار کر اس درویش کو دیے، فرمایا اے شمس الدین یہ پہن لے۔ چنانچہ آپ نے وہ
اپنے شیخ کے جوتے مبارک لیے، نالین لیے، سینے سے لگائے، سواری کو پکڑا، چل دیے۔ تھوڑی دیر گزرے، آگے گئے تو پھر دیکھا شیخ کامل نے کہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پھر ننگے پاؤں۔ آپ نے روکا، فرمایا شمس الدین تجھے میں نے جوتے دیے تھے، پہن لے، کہاں رکھے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا جو ان کا مقام تھا میں نے وہاں رکھ دیے۔ فرمایا کہاں رکھے؟ عرض کی تھی سونیا اپنے سر پہ رکھ دیے، اپنے میں نے سر کا تاج بنا لیا۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جا، یہ نالین نا، جو سرکار کے نالین ہے اس کی بات کیا ہوگی؟ اس نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے نالین مصطفیٰ کا ادب کیا، نالین مصطفیٰ کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو ہے وہ سلیمان خواجہ تونسوی کے جوتوں کو سر کا تاج بنا لیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک کیا، ادب کیا، رابطہ جوڑا، ناطہ جوڑا، اللہ کریم نے اس کو وقت کا غوث بنا دیا اور اس کے نوکر بنا دیے وقت کے غوث۔ جب سر پہ عرض کیا سونے میں نے سر پہ رکھ لیا ہے، خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے، سواری سے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ سائیں مینڈے سیال کو رنگ لائیں، یا اللہ سیالاں نو رنگ لائیں۔ اللہ کریم نے اتنے رنگ لائے سیال کو، ہر کونے میں سیال کا غلام نظر آتا ہے، ہر کونے میں۔ کوئی جلال پور شریف میں نظر آتا ہے، کوئی بھیرے میں نظر آتا ہے، کوئی بوکن شریف میں نظر آتا ہے، کوئی دتےوال شریف میں نظر آتا ہے، کوئی گوڑا ہاشم میں نظر آتا ہے۔ جہاں جہاں بھی نظر دوڑاؤ میرے شیخ کامل خواجہ پیر سیال لاجپال غریب نواز کا فیض نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی نسبت عطا فرما دے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جناب میں اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں کہ ٹائم بھی میں نے تھوڑا فالتو لے لیا جناب، تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔